ہے, میری بول چال کیسی ہے, میں سچ کتنی دیر تک بولتا ہوں, میں سچ پر کتنی دیر تک ٹکا رہتا ہوں, میری زبان گالی بکتی ہے یا نہیں بکتی ہے, میں موبائل کو کتنی دیر تک گھورتا ہوں, میں موبائل دیکھوں میرے بچے کو روکوں, یہ ہو نہیں سکتا. میں جھوٹ بولوں میرے بیٹے کو سچائی کی تعلیم دوں, یہ ہو نہیں سکتا. میں برائی کروں میرے بیٹے کو پاک بنا کر کے رکھوں, یہ ہو نہیں سکتا. گندے تالاب میں ڈوب کر زمزم کی امید لگانے والا بے وقوف کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا. معافی چاہتا ہوں, میں بڑی سختی سے بول رہا ہوں. اب ذرا آگے چلیں. ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے تعلیم اولاد ہو گئی, تعلیم اور تربیت پر میں نے مختصر جھلکیاں ڈالی. تعلیم کے لیے خاص کر کے ماں ایک ایسا سانچہ ہے جو اپنے بچے کو, ایک ایسا جوہری ہے جو اپنے بچے کو تراش کر مکمل ہیرا بنا دیتی, مکمل طریقے سے ہیرا. آپ, میں نے کیا گناہ کیا تھا, اس سے کیا غلطی ہوئی تھی, کیا جرم تھا میرا, کیوں مجھے منہ مٹی کے نیچے زندہ دفن کر دیا. اسے اپنے آنکھوں سے کہہ رہی تھی, میں نے کون سا ظلم کیا, یہ کس پاپ کی سزا مجھے مل رہی ہے. میری بہن یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی. اللہ کا حضرت قیس بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی وہ میری پھول جیسی بچی تھی, میں نے مکمل مٹی اس کے سر پہ ڈال دی, اس کو دفن کر دیا. اس کے چیخوں پہ رحم نہیں آیا, اس کے چہرے پہ پیار نہیں آیا, اس کے رونا مجھے میرے دل کو نرم نہیں کیا. میں نے مٹی کو مکمل بند کر دیا, واپس آ گیا. آج بھی اس کی باتیں, آج بھی اس کی آواز یاد کرتا ہوں, میرے کلیجہ سینچ کے رہ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگے. اللہ کے نبی کو تھوڑی سی طبیعت سنبھلی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیس نے کہا, اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں کیا میں میری ہر بیٹی کے بدلے ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں صدقہ کر دوں. پیارے نبی نے روتے ہوئے کہا, قیس جو ہونا تھا سو وہ ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کوئی ابتلا, اللہ کے نبی نے فرمایا, وہ میری امت کے لوگوں سنو, اگر اللہ کسی باپ کو اس کی بیٹی سے آزمائے لیکن بابا اس کی بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے, اس کی بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے, اس کو بوجھ نہ سمجھے, اسے اچھی تعلیم دے, اس کا اچھا خیال رکھے, اسے اچھے جگہ پر شادی کر کے دے. اللہ کے نبی نے فرمایا, کل قیامت کا دن ہوگا جس دن تمہیں اپنے دیکھ کے بھاگ رہے ہو کہ یہ نہ اس کو, یہ میری بیوی ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہنیں ہیں, یہ میری فلاں ہے, یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے, لیکن تمہاری وہ بیٹیاں ہوں گی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کھڑی ہو جائیں گی, کہیں گی خدایا یہ میرا کمزور باپ ہے مالک, دنیا میں تو جب مجھے آزما رہا تھا میرا بابا میرے ساتھ کھڑا ہو. سمجھ میں آیا اولاد کیا ہے, بیٹی کا مقام کیا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا, اس کو تعلیم بھی دے, اس کی شادی بھی کرائے. اللہ اکبر. برادران اسلام, آج ہم بچیوں کو غلط, بچیوں کو کمزور, بچیوں کے اوپر نظر ثانی نہیں, نظریوں کو بچوں کے اوپر خیال, بیٹیوں پر خیال نہیں. میں یہاں کی بات تو نہیں جانتا, میں جس جگہ سے آیا ہوں وہاں کی باتیں ہیں. میرا بیٹا کوپل کی سب سے بہترین اسکول میں پڑھے, بیٹی ہے اس کو کر کے دینا ہے. آج کل ابوالکلام آزاد کے نام سے انگریزی میڈیم اسکول ہے, ہم وہاں پڑھائیں گے, یعنی تو فلاں جگہ پر پڑھائیں گے, یعنی تو فلاں چیزیں کریں گے. یا نہیں بیٹیوں پر محبت بھی آ جائے تو ہماری سوچ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ میری بیٹی بڑی بہترین کرسچن اسکول میں پڑھے گی, تاکہ میں سماج کو بتا سکوں کہ میں اپنی بیٹی کو بوجھ نہیں سکتا. کیا کرو گے دونوں چیزوں کو لے کر؟ بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت, اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت. برادران, اور ایک موٹی بات بتاؤں اولاد ہی کے اندر, یہ جو پیس انٹرنیشنل اسکول جو ہے آپ لوگوں کی زندگی میں, تمہاری سانسیں چل رہی ہیں, تمہاری آنکھیں جس کو دیکھ رہی ہیں, واللہ بتاتا ہوں برادران, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس قدر ہمارے ناظم اعلیٰ بتا رہے تھے
یہاں کے اساتذہ کے سرٹیفکیٹ سنا رہے تھے، یہاں کی حالات پیش کر رہے تھے۔ برادران غور کرنا، سرزمین ہریئر کے اندر ہزاروں اسکول ہوں گے، ان اسکولات کے اندر SSLC میں جو 3rd پوزیشن پانے والا ہے یہ 20 ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک بچی آئی، شاید اس کا نام میرن ہوگا جی، جو تلاوت قرآن کر رہی تھی، عائشہ جی، معذرت چاہتا ہوں، لکھا ہوں سر، عائشہ الفاظی کی آواز میں قرأت کر رہی ہے، وہ الفاظی کی آواز میں قرأت پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا محروم ہے وہ ماں باپ جس کے سامنے سجتی ہوئی اسکول ہے۔ ہمارے بچوں کا مستقبل بنے گا، یہاں دین بنے گا، یہاں دنیا بنے گی، احادیث پڑھائے جائیں گے، حفظ کرایا جائے گا، معلمات اور معلم کی چیز کے زمرے کے اندر ان کی ذمہ داری کے ساتھ یہ ہمارے بچے آگے چلیں گے۔ کتنا بدنصیب انسان ہوگا کسی کی اڑتی ہوئی افواہوں کو سن کر کے اپنے بچوں کی TC کے لیے صفوں میں کھڑا ہوا ہے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ میں ہریئر کی بڑی بہترین اسکول ہے، وہ کرسچن اسکول ہے، اس کی عزت اتاری جائے کوئی بات نہیں، استغفر اللہ، برا مت سمجھنا میری بات پہ۔ ہماری آنکھیں اس چیز کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہمارے کان سننا پسند نہیں کرتے، لیکن ماں باپ کی غیرت اتنی مر جاتی ہے۔ وہ کپڑے کو کس انداز میں آپ کے سامنے بتاؤں، کوئی بات نہیں بے حیائی ہو تو میری بیٹی پڑھے تو وہاں پر پڑھے گی۔ میری بہنیں، آپ کے لیے بھی ایک چیز، آپ کے لیے بھی ایک بات بتاتے ہوئے آگے چلوں۔ آج میں اور آپ اس چیز کو لے کر اپنے معاشرے کو اتنا گندا کر دیا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ آج میں اور آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں اولاد جیسی نعمت کو لے کر کے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ رب کریم ماں باپ کو بلا کر کے ایک طرف کھڑا کر دے گا، اولاد کو بلا کر ایک طرف کھڑا کر دے گا۔ آج سن رہے ہو، اللہ اس دن کے محاسبے سے میری اور آپ کی حفاظت کرے۔ اگر اللہ کے سامنے لایا جائے، اللہ مجھے اور آپ کو کامیاب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ غور کرنا، ماں باپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں، اولاد ایک جگہ پر ہے۔ اللہ ماں باپ سے پوچھے گا یہ کون ہے؟ ماں باپ کہیں گے میرے مالک، یہ تیرا عطا کردہ تیرا تحفہ ہے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے اولاد ہے۔ اولاد سے پوچھے گا یہ کون ہے؟ اولاد کہیں گے میرے پاک پروردگارا، یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہماری وراثت ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، یہ ہمارا سایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک سوال کرے گا، مجھ سے بھی کرے گا اور آپ سے بھی کرے گا، اللہ حفاظت کرے۔ سوال کیا ہوگا معلوم؟ اللہ اکبر، سوال یہ ہوگا یا ابن آدم ما ادبتہ وما علمتہ۔ ابھی سر بتا رہے تھے نا، آپ لوگوں کے سامنے تہذیب کو لے کر کے، ان کی مستقبل کے اخلاقیات کو لے کر کے اللہ پوچھے گا ما ادبتہ وما علمتہ، جو نعمت میں نے تیرے گود میں سجا کر کے رکھا، جس نعمت کو لے کے تو پیار کیا کرتا، تھکا مانڈا آتا، اس نعمت کو دیکھ تیری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، وہ نعمت تیری سانسوں سے بڑھ کر کے تھی، وہ نعمت میں نے تجھے دیا تھا۔ ما ادبتہ وما علمتہ، بتا آدم کے بچے تو نے اسے کیا ادب سکھایا اور کیا علم دیا؟ ہے جی جواب؟ برادران مجھے بلایا گیا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے اس اسکول کا ایک ایڈورٹائز بن کے نہیں کھڑا ہوا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے۔ شیخ کی یہی درد تھا کہ ہماری ملت کو سمجھا سکے، کسی ایسی انسان کی آواز تو ہو جو ہمارے دل کی گہرائیوں تک پہنچے، تاکہ وہ بیدار ہو کر سمجھ سکے یہ وہ اولاد ہیں، ان کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، پروفیسر بناؤں گا، بہت بڑا آفیسر بناؤں گا، بہترین جج بناؤں گا، کامیاب لائر بناؤں گا، اچھا پروفیسر۔ اللہ ہماری نسلوں کے اندر ساری کوالٹیز دے، لیکن کبھی سوچا میری بہن، کبھی سوچا میرے بھائیوں، میں اسے انجینئر بناؤں، ڈاکٹر بناؤں، پروفیسر بناؤں، دنیا کے بہت بڑے عہدے کا مالک بناؤں، ساتھ ساتھ میرے رب کے گھر کا امام بھی بناؤں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جہاں میرا بچہ انگریزی پھر پھر بولتا ہو، وہاں رب کے کلام کو بھی پھر پھر سنا سکے۔ ابھی ہمارے ہچم سنا رہے تھے، 4-5 سال کے بچے امامت کر رہے ہیں، اس باپ کا سر تو فخر سے اونچا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ برادران، اللہ پوچھے گا ما ادبتہ، کیا ادب دیا تو نے اس کا، کیا سلیقہ سکھایا اس کو تمہیں، کس ادب کے دہلیز میں ڈال کر کے رکھا؟ اللہ اکبر۔ برادران، میں ایک اسکول میں تھا تو وہاں پر بھی اس بات کو یہی جملہ ان کے سامنے رکھا۔
शायद आप लोगों के इल्म में भी होगा, यूट्यूब के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था वो। बिरादरान, खास करके खवातीन के अंदर अदब को लेकर बिल्कुल कमजोरी पाई जाती है। बच्चा अगर नाराज होकर बाप को कुछ कह दे, डांट दे, ऊंची आवाज में बोले, माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। छोटा बच्चा ही है, कोई बात नहीं, उसका बोलना डराना मुस्कुरा के, और माँ क्या कहती, बोलूं दिनेश जी तुम्हारी मस्ती तोड़ने का। अस्तगफिरुल्लाह, ये अदब जी हमारा, दिनेश तुम्हारी मस्ती तोड़ने का। बहुत करती, क्या कहती है माँ, तेरी आंखों को ये नीचे रखेगा, तेरी आवाज को ये कमजोर करेगा, तू इसके सामने डर डर करके जिएगा। मैं इसे इस तरबियत के अंदर डालूंगी कि ये तेरी इज्जत नहीं करेगा, ये तेरी कदर नहीं करेगा, ये तुझे अपनी जूतों के नोक पे रखेगा, ये उठने के लिए कहेगा तो तू उठेगा, ये बैठने के लिए कहेगा तो तू बैठेगा। इससे डर करके जी। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी बहन, काश तू ये तहजीब देती, काश तू ये अदब सिखाती कि मेरे बेटे, ये वो दस्त है जिसने कुर्बानी दे दे करके तुझे पाला है, अब तो बड़ा तना बना है, ये चाहता है कि तेरी छांव में अपने बुढ़ापे की जिंदगी गुजारे। ये सारी खूबियां मेरी सोच कहती है, मेरी सोच कहती है थोड़ी देर के हाजिरी पर कि ये आपको पीस इंटरनेशनल स्कूल के अंदर आपके बच्चों के अंदर मिलेगी। इंशाल्लाह मिलेगी ना शेख, इंशाल्लाह। अल्लाह खैर का मामला करे। इससे बेहतर क्या है? अल्लाह पूछेगा, मा अदबतहु, क्या अदब सिखाया, वमा अल्लमता, और क्या इल्म दिया तुमने उसको। अदब में एक छोटी सी बात बोलो, उलमा भी है, हुफ़ाज़ भी हैं। बिरादरान इस्लाम, क़त्रुन नदा एक किताब गुजरी है, राबे में पढ़ाए जाते थे, क़त्रुन नदा। उसके अंदर एक किस्सा बड़ा खूबसूरत, एक बादशाह, अजमी बादशाह, जिसको इस बात को गौर से सुने, अच्छी इरादे से सुने, इसके अंदर असातिज़ा के लिए भी है और वालिदैन के लिए भी है, असातिज़ा के लिए और वालिदैन के लिए भी है। एक बादशाह जिसको घोड़ों की बड़ी ख्वाहिश, जहां से जाता वो अपने घोड़ों को लेकर जाता। एक मतलब अरब गया, अरब के घोड़ों को लेकर के आया, वो अरबी घोड़ा आया, आने के बाद उसके घोड़े को बादशाह अपने हाथ से उसे सजा करके रखता, अपने हाथ से उसे सजाता, उसे तैयार करता, उस पर सवार होकर के चलता तो बड़ा फक्र महसूस करता। अचानक क्या देखता है, वो घोड़ा लंगड़ रहा है, लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहा है, लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहा है। बादशाह ने तबीब को बुलाया, बुला करके इसके बारे में जानकारी दी। तबीब गया, जाकर के अपनी तिब को लेकर के उसकी तफ्तीश की, कहा घोड़ा तो आराम है, मालूम नहीं क्यों लंगड़ रहा है। दूसरे डॉक्टर को बुलाया, बादशाह परेशान है, अपने साथियों से पूछा, देखो जहां से घोड़े को लाए हो वहां के डॉक्टर को बुलाओ। वहां के डॉक्टर को बुलाया गया, वहां के डॉक्टर ने तफ्तीश की, सर के बाल से लेकर के पैर के खुर तक। बादशाह के सामने आकर कहा, तुम्हारे घोड़ा बिल्कुल तंदुरुस्त है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि लंगड़ क्यों रहा है। बड़ा अफसोस हो गया, एक हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, बड़े अफसोस में जाता, घोड़े को देखता, लंगड़े घोड़े को देखकर आके खामोश बैठ जाता। एक मर्तबा का मामला ऐसा हुआ, एक अदीब वहां से गुजरा, बादशाह से मुलाकात हुई। अदीब ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां ही, सलवटें पड़ी हुई, परेशान क्यों? कहा, मेरा घोड़ा मैं अरब से लाया था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा तंदुरुस्त, लंगड़ रहा है, कोई उसकी बीमारी को पहचानने वाला नहीं। कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं क्या उसके साथ एक दिन रहूं? कहा, सुबह हुई, बादशाह के दरबार में आए, आने के बाद कहा, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो, मैंने मुकम्मल दिन घोड़े के साथ रहा, मैंने घोड़े को देखा, घोड़े की तबीयत में कोई खराबी नहीं है, मैंने उसके अंदर कोई बीमारी नहीं देखा। हाँ, एक चीज है, घोड़े का जो ट्रेनर है ना, उसको ट्रेन करता है, उसको बदल दो बस। क्यों? घोड़े का जो ट्रेनर है वो लंगड़ रहा है, घोड़े को जो ट्रेनिंग देता है वो लंगड़ता है, उसको बदल दो। क्योंकि घोड़े की सिफत ये होती है कि घोड़ा जो देखता है उसको ढाल लेता है। मेरी बहन, मेरे भाइयों, याद रखना, तुम्हारे बच्चे हैं, ये गीली मिट्टी की तरह है। जब घोड़े के ट्रेनर को बदला गया तो घोड़े की सेहत बन गई। मेरी बहन, मैं कहूँ मेरा बच्चा गलत है, मेरा बेटा बुरा हो रहा है, मेरा बेटा फला है, बहन को चाहिए और भाइयों को चाहिए वो अपने घरों का जायजा लें कि मेरे घर के अंदर क्या चल रहा है, मेरी जबान कैसी है,
मेरा अंदाज़ गुफ्तगू कैसा है, मेरी बोल चाल कैसी है, मैं सच कितनी देर तक बोलता हूँ, मैं सच पर कितनी देर तक टिका रहता हूँ, मेरी जबान गाली बकती है या नहीं बकती है, मैं मोबाइल को कितनी देर तक घूरता हूँ, मैं मोबाइल देखूं मेरे बच्चे को रोकूं, ये हो नहीं सकता। मैं झूठ बोलूं मेरे बेटे को सच्चाई की तालीम दूं, ये हो नहीं सकता। मैं बुराई करूं मेरे बेटे को पाक बना करके रखूं, ये हो नहीं सकता। गंदे तालाब में डूबकर जमजम की उम्मीद लगाने वाला बेवकूफ के अलावा और कोई हो नहीं सकता। माफी चाहता हूं, मैं बड़ी सख्ती से बोल रहा हूं। अब जरा आगे चले, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तालीम औलाद हो गई, तालीम और तरबियत पर मैंने मुख्तसर झलकियां डाली। तालीम के लिए खास करके माँ एक ऐसा सांचा है जो अपने बच्चे को, एक ऐसा जौहरी है जो अपने बच्चे को तराश कर मुकम्मल हीरा बना देती है, मुकम्मल तरीके से हीरा। आप कहीं से भी उठा करके देखिए, जिसने दुनिया को सूरज बन करके चमकाया, उसके पीछे अगर कोई था तो माँ थी। इमाम बुखारी को लीजिए, उनके पीछे उनकी माँ का हाथ था। इमाम मुस्लिम उनके पीछे उनकी माँ का हाथ था। इमाम अहमद इब्न हंबल उनके पीछे उनकी माँ का हाथ था। इमाम कैस उनके पीछे उनकी माँ का हाथ था। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह उनके पीछे उनकी माँ का हाथ था। इमाम शाफी उनके पीछे उनकी माँ का हाथ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद खुद बयान करते हैं, मेरी तरबियत के पीछे सबसे ज्यादा कोई था तो वो मेरी माँ थी। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में आता है, उनकी तकवा, उनकी परहेजगारी और उनके इल्म के पीछे उनकी माँ थी। बिरादरान इस्लाम, मैसूर की सरजमीन को जाइए, वहाँ के इतिहास को उठा करके देखिए। जब वहाँ मस्जिद बनाई गई, मस्जिद बनाने के बाद ऐलान हुआ, आज इस मस्जिद के अंदर सबसे पहला इमामत हुआ करेगा जिसकी नमाज आज तक कज़ा ना हुई हो। छोड़ना तो दूर की बात, आज तक नमाज कज़ा नहीं हो। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, मैसूर की सरजमीन ने देखा कि वहां पर मोहम्मद, वहां पर अगर किसी ने सर उठा करके खड़ा हुआ, वो फतेह मोहम्मद था, जिसको टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। उनसे पूछा गया क्या बात है, कहा मेरी माँ कहती थी, मैंने तो नहीं देखा, मेरी माँ ने कभी मुझे बगैर वजू के भी दूध नहीं पिलाया। मेरी बहनों को क्या कहूँ, हाथ में मोबाइल है, सीरियल देख रही, अपने बच्चों को दूध पिला रहे। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल देख रहे, बच्चों का होमवर्क चल रहा है। हाथ में मोबाइल है, अस्तगफिरुल्लाह, दस्तरखान पर बैठे में खाना चल रहा है। फिर शिकायतें असातिज़ा से होते हैं कि हमारे बच्चे को, मेरी बहन तेरे गोद में जो है, इसकी आसान 1-2 मिनट का इंशाल्लाह 2-3 नुकात है, वो बता के इंशाल्लाह अपनी बात को खत्म कर। माजरत चाहता हूँ, आपका वक्त मैंने बहुत ज्यादा लिया। चले इंशाल्लाह, बहनों पर जरूरी है कि 3-4 नुकात है, सिर्फ नुकात की रोशनी में सुन लें, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूं। वालिदैन को चाहिए, माँ बाप को चाहिए, अगर आप अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को आज ठान लें, मुझे मेरे बेटों को बनाना ही है। जैसा कि सर सुना रहे थे आकर के, तुम्हारी दुआएं हैं। अगर माँ बाप समझ लें कि मेरे बेटे को फला बनाना ही है, तो याद रखें उससे कोई नहीं रोक सकता। आप हमेशा अपने बच्चे के लिए दुआएं करते रहें। है जी, हम कभी दुआ करते जी? हमारे बच्चे की तरबियत को देखना, हमें करें तो क्या करते हैं? 2 भाइयों के बच्चे अगर एक स्कूल में आ रहे हैं जी,
انشاءاللہ 5 سے 6 منٹ کا وقت بس، اس کا انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے۔ اولاد کی تربیت کے لیے جو اہم نکات جو میں نے اپنے طرف سے جوڑ کر کے لایا ہوں، ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ والدین کی دعائیں۔ ہمیشہ دعا کرتے رکھیں اولاد کے لیے۔ آپ کی دعائیں انشاءاللہ کبھی رائے گا نہیں جائیں گی۔ دعاؤں کو اللہ بہت جلد قبول کرتا ہے، خاص کر کے باپ کی دعا، خاص کر کے دعوت والد۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ باپ کی دعا اپنے بچے کے لیے کبھی اللہ رد نہیں کرتا۔ ماں کی دعا نہیں کہا اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی نے فرمایا باپ کی دعا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، وقت پہ چلے جاؤ مسجد، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، راتوں کی خلوتوں میں اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، دعا کرو، میرے مالک میرے بچوں کی مستقبل کو بنا دے تاکہ میری قوم کا مستقبل بنا سکے۔ دعا کریں۔ سب سے پہلا نقطہ، اپنی اولاد کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں آپ دعا کیجئے۔ دوسری بات، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ اور نظر کیسی؟ اگر میں مثال دیتے ہوں کہوں تو غلط نہیں ہوگی۔ خواتین زیور پہنتے ہیں، زیور پہننے کے بعد وہ بار بار اپنے زیورات کو چھو کر کے دیکھ رہے ہیں یا کہیں گر گیا، حالانکہ اسے 3-4 پنوں سے اسے مضبوط کیے ہیں، پھر بھی نظر ہے کہ کہیں میرے زیور کہیں گر تو نہیں گئے، کہیں گم تو نہیں گئے۔ میری بہن یاد رکھنا، تیرے گھر کی اولاد تیرے زیور سے ہزاروں گنا بہتر ہے۔ اس کے اوپر نظر رکھ، کہاں ہے میرا بچہ، کیا کر رہا ہے، اس کو میں کس طریقے سے سدھارنا ہے، اسے تعلیم کیسی دینی ہے، وہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات، میری بہنیں یاد رکھیں، تمہارے درمیان ایک حرص کو پیدا کریں، ایک حرص کو بنائیں کہ مجھے میرے بچے کو یہ بنانا ہی ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ تمہارے دل کے اندر خود بخود ایک شوق پیدا ہوگا، خود بخود ایک شوق پیدا ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے، آخری بات ہوگی، اجتہاد۔ چوتھی بات، حرص کے بعد اجتہاد، اس کے پیچھے محنت کرنا ہے۔ آپ کو بھی محنت کرنا ہے۔ میں پیس کو بھیج دیا تھا، پیس کے اندر کیا پڑھ کے آ رہی معلوم نہیں ہے، میری محنت 0 ہے تو ہمارے بچے کبھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ ہمیشہ 50-50 بانٹنا پڑے گا۔ آدھی محنت میں کروں گا تو آدھی محنت اس کے اساتذہ کریں گے، آدھی محنت میں کروں گا تو آدھی محنت میرے اساتذہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے درمیان اس مختصر سے وقت میں رکھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ اور یہ اسلامک اسکول جہاں پر ہے، یہ اللہ کی بے حد عظیم نعمتیں ہیں۔ ان اسکولات میں ایک بہترین اسکول جہاں پر SSLC کا رزلٹ پورے ہر ایئر کے اندر 3 نمبر پر آیا ہو، اور ایسی اسکول ہمارے پاس ہو، اور اس کے بعد بھی ہمارے بچے کسی اغیار اسکولوں کے اندر ہو، اس سے بڑی محرومی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ یاد رکھیں، آپ جائیں، اپنے دوستوں سے ملیں، اپنے بھائیوں سے ملیں، اس کا تعارف کریں، اس کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یاد رکھیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کرسچنوں کے اسکولیں ایسی ہیں، راتوں میں سو کر کے صبح میں ٹوکن لے کر کے ایڈمیشن کرا رہے، راتوں میں سو کر صبح میں اٹھ کر کے ایڈمیشن کروا رہے ہیں، جہاں کا ڈرائیور سے لے کر P1 تک اپنے بچوں کو کرسچینٹی کی دعوت دے رہا ہے۔ انشاءاللہ کہ پھر کبھی وقت ملا تو میں بتاؤں گا، لیکن جہاں پر صبح کی پریئر سے لے کر آخری دعا تک، آخری پریئر تک، عصر کے بعد کی پریئر تک بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ چل رہی ہے، ایسی اسکولوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ان اسکولات کو بری نظر سے بچا کے رکھے، اللہ ہماری نسلوں کو آباد رکھے، اللہ وقت کا انجینئر بنائے، ہماری نسل کو وقت کا پروفیسر بنائے، بہت بڑا آفیسر بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے، ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ ایک شوشہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، آپ برا مت سمجھنا، یہ شوشہ ہے، سوچ رہا تھا کہ میں اس پر درس دوں، لیکن شوشہ چھوڑ کے جاتا ہوں۔ لوگوں، یہ بول کر کے میں کسی قوم کی کمتری کو نہیں بتانا چاہتا۔ آج دنیا کی، آج ہندوستان کے اندر جس قوم کو سب سے نچلی قوم سمجھ کر کے اس کے اوپر عہدے پہ عہدے دیے جا رہے ہیں، اس قوم سے بھی مسلمان تقریباً 25 سال پیچھے ہے۔ میں نام لینا بہتر نہیں سمجھتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر فاروق مولانا نے فلاں قوم کو نیچا کہا، نہیں۔ جس قوم کو ہندوستانی عوام سب سے نچلی قوم کہتے ہیں، اس قوم سے بھی مسلمان تعلیم میں کتنے سال پیچھے ہیں؟ 25 سال پیچھے ہیں۔
بھی ہمارے جھگڑے کم نہیں ہیں اسکول آ کے لڑنے میں. اللہ حفاظت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.